السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے 3-4 سال پہلے وفاق المدارس کے مقابلے میں مفتی عبدالرحیم صاحب کی سرکردگی میں جو بورڈز بنائے جا رہے تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر کچھ سیاستدانوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بورڈ آگے جا کر جمعیت علماء اسلام اور مدارس کے خلاف استعمال ہوگا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اس وقت مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ جو بورڈ بن رہے ہیں یہ خالص تعلیمی بورڈ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سیاست میں انوالو ہو، اور انشاءاللہ ہم ان بچوں کو صرف اور صرف تعلیم دیں گے، ان کو سیاست سے دور رکھیں گے۔ پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، یہی مفتی عبدالرحیم صاحب اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے تعلیمی بورڈ کے تحت جو مدارس ہے ان کے حوالے سے بات کم کی ہے، ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کم کی ہے، اور ہر رات اور ہر دن ان کے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ جمعیت علماء اسلام خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جو بیانیہ مولانا صاحب بناتے ہیں، جو بیانیہ جمعیت علماء اسلام بناتی ہے، اس بیانیے کے خلاف اسی رات کو مفتی عبدالرحیم صاحب بیٹھ کے بیانیہ دیتے ہیں۔ یہ وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہے جس کو ہم نے 3-4 سال پہلے دلیل کے ساتھ کہا تھا کہ بھائی اس سیاست کے میدان کے لوگ ہم ہیں، ہم اس کی داؤ پیچ کو سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں، اور آپ آگے جا کر جن مدارس میں آپ نے پڑھا ہے، جن مدارس کا آپ نے کایا ہے، جن مدارس میں آپ پڑھے بڑے ہیں، ان مدارس کے خلاف آپ استعمال ہوں گے، اور یقیناً آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کی بات آپ دیکھ لیں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو آپ سن لیں، کسی بھی پروگرام میں آپ کو جمعیت علماء اسلام کے خلاف، وفاق المدارس کے مدارس کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو افغانستان کے امارت اسلامیہ کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہے جنہوں نے پچھلے 30 سال سے 3 دہائیوں سے افغانستان کی امارت اسلامیہ کے لیے کام کیا ہے، جو پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے نوجوانوں کو بندوق کی راہ دکھائی ہے، اور یہ وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہے جنہوں نے امارت اسلامیہ کی حمایت کے لیے، جنہوں نے افغانستان کی حمایت کے لیے ضرب مومن پہ بہت زیادہ اور بہت سارا سرمایہ لگایا تھا، اور الرشید ٹرسٹ کے واسطے سے پاکستانی نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا کر افغانستان کی طرف دھکیلا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی نوجوانوں کو اور پاکستانی نوجوانوں کی ذہنیت کو تبدیل کر کے متشددانہ بنایا تھا۔ 30 سال تک جن نوجوانوں پر آپ نے محنت کی، اور جس بات کے اوپر آپ نے محنت کی، آپ آج اسی بات سے مکمل طور پر 90 ڈگری انحراف لے کر منحرف ہو کر آپ اس کی مخالف بیانیہ بناتے ہیں۔ آپ آج کہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ غلط ہے، آپ آج کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام غلط ہیں، آپ آج کہتے ہیں کہ وہ جہاد غلط ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا وہ 30 سال کیا پاکستان کو ضرورت تھی؟ پاکستان کی مقتدرہ قوتوں کو ضرورت تھی، اس لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ ضرورت ہے، اس لیے جو بیانیہ ہماری مقتدرہ بناتی ہے تو وہی بیانیہ میرا بھی ہوگا۔ آج اس کی بالکل مخالف سمت میں ہماری مقتدرہ کا بیانیہ ہے، وہ امارت اسلامیہ اور افغانستان کے خلاف ہے، تو آپ نے بھی یو ٹرن لے کر مکمل طور پر اپنے جو کیا درا ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا، اور آپ نے مخالف سمت میں بیانیہ بنا دیا۔ آج آپ جمعیت علماء اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، آج آپ امارت اسلامیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، آج آپ پاکستان کے مدارس کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، آج آپ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اور مخالف سمت میں کڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ آپ اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی میرا جو ماضی ہے، پچھلی 30 سال سے میں ایک جگہ پہ کڑا تھا، وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک دم اس جگہ کو چھوڑ کر، اس صف کو چھوڑ کر مخالف صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ کیا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ کیا لپٹی چپٹی باتوں سے اور نرم باتوں سے اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اپنے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوں گے، صرف آپ ان کو مطمئن کریں گے، وہ بھی تنخواہ کے لیے، وہ چونکہ آپ سے تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے آپ سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، سرمایہ وصول کر رہے ہیں،
اس لیے وہ لوگ آپ کی مخالفت تو نہیں کریں گے، لیکن عوام تو دیکھ رہی ہے، مدارس والے تو دیکھ رہی ہے۔ بھئی ہم نے بھی ضرب مومن کئی سالوں سے پڑھا تھا، آپ کا نام پڑھا تھا، جامع الرشید کا نام پڑھا تھا، بڑے بڑے وہاں پہ اولیاء پڑھے تھے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ مجاہدین ہیں، ہم تو سمجھتے رہے کہ آپ تو اسلام کے نمائندے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ ملا ناگوری کے کردار کے آج ایک ڈمی ہے۔ میرے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا بھی میں تو استعمال کرتے ہوئی بھی جھجکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ کئی سال سے ہم 2006-07 سے جو ہے آپ کو 2020-22 تک پڑھتے آ رہے تھے، لیکن 22 کے بعد آپ نے اپنا بیانیہ ایسا چینج کیا جیسے پرندہ اپنی پرواز کو چینج کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے، یہ مدارس والے اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے، یہ علماء ہے یہ سمجھتے ہیں، یہ طلباء ہے یہ سمجھتے ہیں، یہ ماضی کو دیکھ کر انسان کے حال کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ماضی کیسا تھا۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے مخالف سمت کھڑے ہو کے نرم باتیں کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی مدارس کے طلباء کو، علماء کو یا پاکستانی عوام کو گمراہ کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جہاں سے بھی یہ بیانیہ فیڈ کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر آپ کو جو بھی مراعات ملتی ہے ملتے رہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ پاکستانی مدارس کے لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ تاریخ میں آپ کا نام لکھ لیا جائے گا، اور لکھا جا چکا ہے کہ آپ کن کردار کے آدمی ہو۔ آپ نے کیسے ایک بڑے جامعہ کو، جامع الرشید کو اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا ہے، آپ نے جامع الرشید کے علماء اور طلباء کو کیسے اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا ہے، یہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور دوسری طرف مولانا بھی ہے جو اس وقت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے کردار ادا کر رہے ہیں، تاریخ وہ بھی یاد رکھے گی، آپ کو یہ بھی یاد رکھے گی۔ خدا را اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، اور یہ سنبھلنے کا وقت آیا، سنبھلنے کا وقت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ سنبھلنے کا وقت بھی گزر جائے اور تاریخ آپ کو برے الفاظ میں یاد رکھے۔ تاریخ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی ہے، ہر کسی کا کردار اسی کے مطابق لکھتی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر آپ کے اندر آپ کا ضمیر اب بھی جاگ رہا ہے تو اپنی ضمیر سے پوچھو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ آیا میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں یا اسلام کی مخالف سمت میں جا رہا ہوں اور علماء کے خلاف جا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن علماء کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو۔ شکریہ، جزاک۔